السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ ان کی یہ بات بہت خوبصورت ہے کہ ہم تو جس گمراہی سے نجات حاصل کر چکے ہیں ہم دوبارہ اس گمراہی کی طرف نہیں پلٹیں گے. پتہ چلا یہ ہدایت پر آ جانا صراط مستقیم یہ ون وے سٹریٹ ہے، اس میں واپسی کا راستہ نہیں ہے، یہ ون وے ٹکٹ ہے. جو ایک دفعہ چل پڑا وہ چل پڑا اس کے اوپر، اب اس پہ واپسی نہیں ہو سکتی. تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان والا، ایسا ہی ہدایت والا بنائے کہ ایک دفعہ ہم نے جس ہدایت کو اختیار کر لیا، جو قدم ہم نے آگے اٹھا لیا، اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی دوبارہ لوٹیں یا ہم کبھی کسی شک میں پڑیں. اور ایک بات بہت خوبصورت کہی کہ میں کوئی اپنی ذات پر بھروسہ کر کے یہ دعویٰ نہیں کر رہا، ہاں اللہ کچھ اور چاہے میرے لیے، کرنے والا تو رب ہے. رب کے بھروسے پر، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشی کے لیے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے میں یہ فیصلہ اپنے طور پہ اپنے لیے کر رہا ہوں. یعنی اللہ پر توکل اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہی ساتھ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما اس ارادے کو پورا کرنے پر. وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. تو توکل یعنی خود اسٹیڈ فاسٹ رہنا، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا، اور توکل میں جو چیز مددگار ہے وہ کثرت سے دعائیں. آپ کوشش کیجئے کہ آپ کچھ قرآنی دعائیں، کچھ مسنون دعائیں حفظ کر لیں، یاد کر لیں، ان کے معنی آپ کو آ جائیں تاکہ آپ ہر وقت کتاب کے محتاج نہ ہوں. اور یہ دعائیں جو ہیں یہ انسان کو بہت ہی دھاڑس دے دیتی ہیں، بلکہ پاور آف پریئرز پر تو اب وہ بہت بات بھی کر رہے ہیں کہ کتنی زبردست طاقت ہے اس قوت میں، کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ بندہ اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑے. اب کیا ہوا؟ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، انہوں نے کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو تم تو برباد ہو جاؤ گے. اب آپ کو یاد ہے شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک تو شرک سے روکا تھا، دوسرے ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا تھا، یعنی بزنس فائنانس کے ان کو اصول بتائے تھے، بزنس آنیسٹی کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی. بعض دفعہ ہمارے ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ اسلام کیا مقصد لے کر آیا. شاید خیال یہ آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بس نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ سکھانے کے لیے آ گیا اور جہنم اور جنت کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے آ گیا. اصل میں دین اسلام کیا ہے؟ اصل میں قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے جو کہ پچھلے رسولوں کا، پچھلے انبیاء کا رہا. کامن ایم ہے، کامن مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کو بڑا مانو اور اللہ کی اطاعت کرو. عبادت بھی اللہ کی مرضی کے حساب سے ہونی چاہیے اور کاروبار بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے حساب سے ہونا چاہیے. رسول صرف نماز اور روزے کے طریقے سکھانے نہیں آتے تھے، وہ بزنس اور ٹریڈ اور فائنانس کے طریقے بھی بتانے آتے تھے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ نماز میں اور حج میں تمہارا کعبہ جو ہے اور تمہارا خدا واقعی رب البیت ہو، خانہ کعبہ کا خدا تمہارا خدا ہو نماز روزے عبادات میں، اور فائنانس میں اور ٹریڈ میں کہیں تمہارا خدا جو ہے وہ پیسہ بن جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ. تو ہمیں تو یہ ہرگز اپنی زندگی میں شرک نہیں لے کر آنا. بعض دفعہ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کہ ٹریڈ اور فائنانس میں بھی کیا اسلام کا کوئی عمل دخل ہے؟
کیا یہ بھی اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا؟ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی بالکل ہوگا. اور ہر دور کے جو مفسد رہے ہیں ان کا یہ خیال تھا اور ابھی بھی خیال ہے کہ تجارت میں اور سیاست میں اور دوسرے دنیاوی معاملات میں جب تک جھوٹ یا بے ایمانی یا دھوکہ دہی یا بد اخلاقی نہ ہو تو کام نہیں چلے گا. آج بھی لوگوں سے کہیں رشوت مت دو، سود مت لو، تو کہیں گے ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، ہمیں تو بزنس میں لاس ہو جائے گا. حالانکہ شارٹ ٹرم گین اور لانگ ٹرم لاس ہوتا ہے جب لوگ تجارت میں بے ایمانیاں شروع کر دیتے ہیں. دنیاوی نقصان کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال قوم نے بات نہ مانی شعیب علیہ السلام کی. تو کیا ہوا؟ ترجمہ ہے، مگر ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرون، وہی برباد ہو کر رہے، وہی خسارے میں رہے. اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. کہہ تو رہے ہیں کیفا آسا، کیسے افسوس کروں، حالانکہ ایک ایک لفظ سے افسوس اور رنج اور غم جو ہے وہ ٹپک رہا ہے. دیکھیے رسول کا تعلق اپنی قوموں سے کیسا ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے کوئی کسی مالک کا تعلق اپنے غلاموں سے ہوتا ہے. ایسا تعلق ہوتا تھا جیسے ایک ماں کا اپنے بچوں سے ہوتا ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے کتنی خیر خواہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ رسول اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، ہمدرد ہوا کرتے تھے. شدت کا افسوس رنج ہوتا تھا، لیکن قوم نے تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. اگر آج بھی ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد گریٹ ڈپریشن آیا. دیکھیں آزمائشیں کس سے آتی ہیں؟ جنگوں سے، جس میں کہ جان کا نقصان، پھر گریٹ ڈپریشن، مال کا نقصان. اس کے علاوہ وبائیں کوئی پھیل جائیں، کوئی پلیگز پھیل جائیں، کوئی ایڈز کی بیماری عام ہو جائے، کبھی کوئی سارس وائرس آ جائے، کبھی برڈ فلو آ جائے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کینسر عام ہو جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کینسر کا سبب بننے لگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مختلف آزمائشیں پہلے بھی بھیجتا تھا. اور آج اگر ہم اپنی ہدایت کے لیے سمجھنا چاہیں تو ان چیزوں کو ہم اپنے لیے آزمائش سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ یہ مختلف حالات دیتا ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کبھی مشکلات ڈالتا ہے، پھر کبھی اللہ تعالیٰ امن کا دور بھی چلا دیتا ہے. اس کے بعد لوگ سمجھ جائیں تو الحمدللہ ویری گڈ، نہیں سمجھیں تو پھر اسی طرح رات اور دن جیسے لوٹ پلٹ کر آتے ہیں، اسی طرح مشکلات اور تنگیاں اور آسانیاں بھی لوٹ پلٹ کر آتی رہتی ہیں باری باری. مومن وہ ہوتا ہے ان دونوں حالات میں سے اپنے لیے خیر نکال لے. اور جب لوگ نہیں سمجھتے تو اس سے بڑی ایک اور ان کو سزا دے دی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. پھر آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، گریٹ ڈپریشن آیا، اس کے بعد کافی طویل عرصے کافی سارے ممالک میں امن امان کا دورہ رہا اور اب تک بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشکلات ڈالی، نہیں سمجھے، اللہ کے قریب نہیں آئے، بلکہ ان ورلڈ وارز کے بعد تو انسانیت اور زیادہ اللہ سے دور ہو گئی. امن اللہ نے دیا، اس میں اور اللہ سے دوری محسوس اب تو ہو رہی ہے، اور اللہ سے دور جا رہے ہیں. 100 سال پہلے یہ ہومو سیکشوالٹی یا زنا یہ اتنا عام یا پسندیدہ یا قابل قبول نہ تھا جیسے کہ آج ہو گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس الٹ پلٹ میں انسانیت اللہ کے قریب فی الحال تو آتی نظر نہیں آ رہی. اللہ نے ان کو اس طرح سے بھی آزمایا. تو کیا بولے؟ کہنے لگے ہمارے اسلاف پر، ہمارے پچھلوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے، کوئی سبق نہیں، کوئی عبرت نہیں، اسباب ہی دیکھتے رہے. تو کیا ہوا؟ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. لا یشعرون، کس کا شعور نہیں ہوا؟ اللہ کی پکڑ کا. اور دوسرا شعور کیا نہ ہوا؟ اپنے قصوروں کا، اپنی غلطیاں نظر ہی نہ آئیں. اب اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے.
لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ بڑا اہم لفظ ہے، برکات من السماء والارض، برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے۔ برکت یقیناً روپے اور پیسے میں بھی ہوتی ہے، برکت یعنی اضافہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی چیز میں اضافہ ہو تو وہ چیز بابرکت بھی ہو جائے، وہ چیز مبارک بھی ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو وہ بہت امیر کبیر بھی ہو جائے، لیکن اتنا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ برکت ہوگی زندگی میں۔ برکت کیا چیز ہے؟ یہ ناپ تول میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی آپ اس کو بیلنس شیٹ کے اوپر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو محسوس کرنے والی چیز ہے۔ برکت دراصل کیا ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز حاصل کی جائے اس سے وہ مقصد مل جائے، خوشی مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، اتحاد ہو، اتفاق ہو، گھروں کے اندر پیس ہو، معاشرے کے اندر پراسپیرٹی ہو، یہ چیزیں برکت ہوتی ہیں۔ روٹی کپڑا مکان، لوگوں میں قناعت ہو، آپس میں اتحاد ہو، ٹرسٹ ہو، محبت سے رہ رہے ہوں، خوشی خوشی زندگی اپنی گزار رہے ہوں، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آج برکت کی تلاش میں دنیا بھٹک رہی ہے، سب کچھ ہے گھروں کے اندر، برکت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے چیزیں جمع کر رہے ہیں، شہرت یا حسن یا دولت، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ شہرت بھی مل گئی، حسن بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، لیکن جو چاہ رہے ہیں ان چیزوں کا نتیجہ، وہ نتیجہ ہاتھ نہیں آ رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں رکھ دیا، آمنو واتقوا۔ یاد رکھیے، یہ سٹینڈرڈ آف لیونگ کی بات نہیں ہے، یہ کوالٹی آف لائف کی بات ہے۔ ایٹ پیس وتھ یور سیلف، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے ضمیر مطمئن ہوں گے، تمہارا تعلق تمہارے رب سے درست ہوگا، تمہارا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے درست ہوگا، تو خالق سے درست تعلق اور مخلوق کا مخلوق سے درست تعلق، یہ برکتوں کو جنم دینے والی چیز ہے۔ افامن اہل القری، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کہ یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کوئی سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برت رہے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ فہم لا یسمعون، کیا نہیں سنتے؟ سب سنائی دیتا ہے ان کو، حق نہیں سنائی دیتا۔ جو کچھ عبرت کے واقعات دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مختلف نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، جو دنیا میں نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور ساری دنیا میں آ رہے ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں، جاپان جیسا یا امریکہ جیسا یا پاکستان جیسے ہوں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز تو ہیں۔ اب اس کے بارے میں دو رویے ہمارے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم اللہ کا عذاب قرار دے دیں، دیکھیں اس کا تو مجھ کو اور آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی قدرتی آفت کو اللہ کا عذاب کہنا یہ تو نبیوں کا پروگیٹو ہوا کرتا تھا اور انبیاء اب آ نہیں رہے، تو ہم علم الیقین سے نہیں ہم کہہ سکتے یہ بات کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ ان سے قطعی سبق نہ لینا، بالکل بھی نہ جاگنا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کے جو ہم کراچی میں اس وقت بیٹھے ہیں، بجلی کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، امن امان کا بحران ہے، ہر طرف اغوا کی خبریں نعوذ باللہ، اور کسی کا سیل فون چھن گیا اور یہ ساری چیزیں، تو ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہوگی کہ میں اور آپ بالکل نچنت ہو جائیں، بالکل بے فکر ہو جائیں کہ اگر میرا سیل فون نہیں چھنا، اللہ کا شکر ہے میرے گھر کا کوئی بندہ اغوا نہیں ہوا، تو میں پورے معاشرے کی طرف سے بے حس ہو کر بیٹھ جاؤں، یہ دوسری انتہا ہے۔ ہمیں بھی ضرور اپنے غریبانوں میں اس وقت جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا مجھ سے تو کوئی قصور نہیں ہو رہا، کیا میں تو اس کی پازیٹو ایجنٹ نہیں ہوں؟ تو یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کیا ہم ان پچھلی عذاب یافتہ قوموں کے نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے؟ تو پھر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی، ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی، اپنے لائف سٹائلز کو، اپنی رسومات کو، اپنے عقائد کو کھنگالنے کی، ٹٹولنے کی از حد ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کو خود ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہوگی کہ ہم بالکل بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں، پیچھے اللہ نے پوچھا تم اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہو کیا؟ ہم کہیں کہ نہیں اللہ، ہم تیری پکڑ سے بے فکر نہیں ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے فکر مند بنا دے،
اللہ مجھے فکر کرنے والا بنا دے۔ فرمایا یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے اسے وہ پھر ماننے والے نہ تھے۔ یعنی تکبر ہے نا، ایگو ایشو، ایگو آڑے آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ منع کر دیا، اب کیسے مانوں؟ اس کا مطلب ہے میں غلط، سامنے والا صحیح۔ اور جو متکبر ہوتے ہیں، جو غلطی نہیں مان سکتے، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب رسول آئے ہیں انہوں نے اپنی قوموں کو استغفار کے لیے بھی کہا، لرن ٹو سے سوری، اللہ کو بھی سوری کہو، اور انسانوں کے حقوق تلف کیے ہیں تو انسانوں کو بھی سوری کہہ دیا کرو۔ اور سوری کہہ دینا کافی نہیں۔ کسی بچے نے بڑی پیاری بات کہی اپنی ماں سے کہ اماں کیا سوری کہنے سے چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ سوری کہنے سے چوٹ ٹھیک نہیں ہوتی، اب توبہ بھی کرو۔ توبہ کیا کہ جو غلطیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرو۔ آگے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا کچھ بات کریں گے۔ فرمایا دیکھو اسی طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ پھر ان قوموں کے بعد یعنی جن کا اوپر ذکر کیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم مفسد بن کر اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، ہم مجرم بن کر کھڑے ہو جائیں، نہیں۔ ایک تو ہمیں پہلے انشاءاللہ انفرادی طور پہ ارادہ کرنا کہ اللہ مجھے مسلم بننا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں پلاننگ شروع کرنی ہے۔ رمضان میں ہمیں تقویٰ مل رہا ہے نا، مقصد ہی رمضان کا روزوں کا رکھا کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اب تقویٰ حاصل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پلاننگ ہے، پلاننگ، ارادے۔ آئندہ کیا کرنا ہے؟ آئندہ رمضان تک کا کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف کہ اب جو آئندہ رمضان آئے گا اس تک میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہی ہوں، کس غلطی کا، کس محرومی کا، کس کمی کا مجھے ازالہ کرنا ہے، کیا کم ہے میرے پاس، کیا علم نہیں ہے، کیا میں قرآن کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں، میں ریلیٹ نہیں کر رہی ہوں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان فکر مند ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ استغفار تو کر لیا، اب توبہ بھی کرے، اب رجوع بھی کرے، اب کتابوں کو کھولے، اللہ کی کتاب کو کھولے، احادیث کی کتابوں کو کھولے اور اپنے لیے آگے راہ تلاش کرے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے سری دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ کہاں بھیج دے؟ فلسطین لے جانا چاہ رہے تھے ان کو۔ قال، فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ شاید کسی کے دل میں خیال ہے کہ واہ، ہمارے پاس تو ایسے معجزے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ عصا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی اژدہا بنتا تھا، اور میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو اس وقت یہ قرآن ہے، جو ان کو اٹھا لی ان کے ہاتھ میں معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے اس کا کہ تم بنا کے لا سکتے ہو ایسی کتاب تو لے کر آؤ۔ تو بات کیا ہے؟ قرآن موجود ہے، معجزہ، لیونگ میریکل کہا جاتا ہے اس کو، زندہ کتاب ہے، یہ کتاب موجود ہے، معجزہ موجود ہے، اٹھانے والے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان ہاتھوں کو طاقت دے دیں کہ جنہوں نے تیری کتاب کو اٹھایا ہوا ہے وہ تیرے دین کو بھی سربلند کرنے میں اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں۔ قال الملأ من قوم فرعون، اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے۔ ہرکارے یعنی اعلان کرنے والے، ایڈ دے دیجئے ہر جگہ، سارے چینل سے اناؤنس کر دیجئے کیا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تو مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔
انہوں نے اپنے انچر یعنی جادو پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کے آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اللہ نے ہم سے بھی تو کہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے، گھر سے فرصت نہیں مل رہی مجھ کو، ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں میرے۔ انہوں نے یہ داستانیں شروع کری نہیں۔ اگر وہ نہ بات مانتے، نہ طلسم ختم ہوتا، نہ دین کی حقانیت واضح ہوتی۔ آج اللہ نے بھی ہم سے کہا، ہمارے رسول نے بھی ہم سے کہا، آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ ہم کہتے ہیں اچھا جماعت اسلامی والوں کو چاہیے کر دیں، وہ الہدا والے کر تو رہے ہیں، وہ تنظیم والوں کو چاہیے کر دیں۔ اس طرح کام نہیں ہوگا۔ ہر ایک اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، دائیں اور بائیں نہ دیکھے، اور نہ ہی کہے کہ مجھ میں تو عقل ہی نہیں۔ ہم خواتین کو اتنا شوق ہے عقل مند بننے کا، لیکن ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ مجھ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ جب قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی بات کی جائے۔ ہر موقع پہ ہم ینگ سے ینگ لگنا چاہتی ہیں۔ ہاں، قرآن کے حکم پر عمل کا وقت آئے تو کہیں کہ نہیں میری تو عمر گزر چکی ہے نا، اب تو مجھ پہ یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ نہیں، فرار والی اینک نہیں، اطاعت والی اینک لگا کے انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ آج ہم قرآن اٹھانے والے ہو جائیں حقیقت میں، اور پورے کا پورا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا متفق ہو کے کر لیں اور پورے قرآن پہ عمل شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھیے سارے جو جھوٹے طلسم دنیا میں اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ساری جو غلط آئیڈیالوجیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ نہ فنا ہو تو دیکھیے گا اللہ کے فضل سے۔ فَبَقَى الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا تو حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ القی السحرۃ ساجدین، اندر سے گرا دیا کسی چیز نے۔ کس نے گرایا؟ کون تھا؟ کس نے یہ دھکا دیا؟ کس نے ان کو مجبور کیا کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے؟ دل نے، دل چاہا ان کا۔ اور دل سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اور وہ دل جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جائے، اس سے زبردست پاور، اس سے زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تم کو معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ ڈکٹیٹرز اور متکبر ہر زمانے کے ایک جیسے رہے۔ جب اپنی بات پروپیگنڈے کے ذریعے نہیں منوا سکے، لوگوں کو ان کے دین سے بدزن بدگمان نہ کر سکے، وہ کہتے ہیں نا if you cannot convince them, confuse them، کنفیوز نہ کر سکے اہل ایمان کو تو فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد، ٹارچر کے طریقے، یہی ہمیشہ سے کیا، اور آج بھی ہم آج کے فرعون کا بھی یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہاں آتے ہیں دھمکیوں کے اندر؟ قالو، جادوگروں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اب توکل دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبر، اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور اللہ ہم کو وفات اس حال میں دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے، جان جانا، اور جان یہ بھی نہیں جانا کہ کوئک ڈیتھ، بلکہ ٹارچر والی موت، اس پر بھی اللہ سے دعا۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے نہیں بڑبڑائے کہ موسیٰ واہ تمہارا درس سن کے تو ہم مسلمان ہو گئے تھے اور اب تم نے پھنسوا دیا نا ہم کو، اب تم مدد کرو ہماری۔ اتنی بڑی چیز پر صبر کر رہے ہیں، نئے مسلمان ہیں نا، یہ جو نیا ایمان آتا ہے، یہ ایسا ایمان آتا ہے، یہ ایسا ایمان آتا ہے، یہ ایسا ایمان